اچھا ابھی مولوی صاحب تشریف لائیں. جی السلام علیکم عماد الاسلام صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اللہ. تو حضرت کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کی مہربانی کا، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میں خیریت سے ہوں، خدا آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی دے. آمین آمین. جی اللہ تعالیٰ خدا آپ کو عزت کو دے. سلام سے دے. آپ اللہ تعالیٰ دین کی محنت فرحے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا صلہ اجر دے دنیا اور آخرت میں. میری اور ٹھیک ہے آپ کی طرف آواز؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے، سن رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. حکم کریں. ٹھیک ہے، آپ کے کیا مصروفیات ہیں مولوی صاحب؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اللہ یاری صاحب، میں ایک مسجد میں خطیب ہوں. ماشاءاللہ اور جو خیر علم القرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، حفظ ہے، ترجمہ ہے، اس کو بچوں کو اسٹڈی پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو وہاں پہ ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا، ایک آدمی تھے وہ انجینئر صاحب کے مخالفین میں ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے مسجد میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے آپ کو مسجد لے کے دی ہے، صحیح ہے؟ جی جی انجینئر صاحب کے ماشاءاللہ توسل ہے. انجینئر صاحب ماشاءاللہ تعالی کا تعاون ہے. پہلے کسی اور یعنی کہ تبلیغی جماعت کے تھرو تھی، مذہبی ماشاءاللہ تائید ہے، اور ان کی یعنی کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انجینئر صاحب کی ماشاءاللہ. خدا آپ کو سلامتی دے، خدا آپ کو توفیق دے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور خدا آپ کو عزت دے. تو حدیث ثقلین آپ لوگ کیوں نہیں مانتے مولوی صاحب؟ ہم تو حدیث ثقلین تو صحیح سند کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کو واجب قرار دے رہا ہے، سب صحابہ پر، سب مسلمین پر. ٹھیک ہے نا؟ اس سے دو باتیں ثابت ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور آپ کے خلفاء کی امامت کا بطلان، کہ اتباع ان کی کرنی ہے، اور صحابہ کو بھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم فرمایا تھا. اگر آپ لوگ یہ ہمت کریں اور یہ جرأت کریں اور یہ دلیری دکھائیں اور کہہ دیں کہ آمنا بما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ہم تصدیق کریں گے، سب تقلیدات کو چھوڑیں گے، اور جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی تصدیق کریں گے. اگر آپ لوگ یہ کام کریں تو اتحاد امت، یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈریم پیش کیا ہے، جو حکم دیا ہے اتحاد کا، کہ اہل بیت علیہ السلام کی محوریت میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے وہ ایک وحدت، وہ تو فوراً حاصل ہو جائے گا. اس میں کیا جھجک ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور ان کے فرمان کو قبول کرنے میں کیا جھجک ہے؟ جی جی بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح. میں اللہ یاری صاحب بات کی ہوں، آپ نے جو ہے کے بارے میں، تو یہ بالکل آپ کی تائید ہے جو میں فرمایا ہے. میں علمی اختلاف رکھتے ہوئے سب سے اتحاد امت کے نسبت سے ملاقات جا رہا ہوں، اور خاص طور پر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمیں مولانا جو ہیں طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ہمارے علی بھائی ہیں انجینئر صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے جو ماشاءاللہ ایک فضا پیدا ہے. پہلے تو لوگ شیعہ دیکھنا بھی نہیں گوارا، ان کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. تو عماد بھائی، عماد الاسلام صاحب، آپ ذرا ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شاید اس سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں، اور ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں تاکہ آپ کی آواز جو کٹ رہی ہے، توقف ہے آواز میں، وہ صحیح ہو جائے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کے جو پرابلم ہے عماد بھائی کے کنیکشن میں، ان کی دوبارہ ریکنیکٹ ہونے سے وہ لائن صاف ہو جائے، کنیکشن بہتر ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ فوراً دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے گفتگو جاری رہے گی. اور مجھے تو پاکستان کے حالات کا نہیں معلوم، وہاں کے یہ آ گئے عماد صاحب. جی عماد بھائی حکم کریں، سن رہے ہیں آپ. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ مولانا جمیل صاحب اللہ تعالی نے اور علی بھائی کی ہے شیعہ علماء سے ملاقاتیں کر، اور میں بذات شیعہ امام بارگاہ میں فضل سے جات بیت علیہم الصلوۃ و تسلیمات
صلی علی محمد و آل محمد راضی کرنے کے لیے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، یا اللہ ہم تجھے اسی راضی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، ہم تجھے اسی راضی کر رہے ہیں ہمیں تو چاہیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے میں قدم اٹھا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے، تمام علماء سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ میں کسی سے پہلے علمی اختلاف ہو جاتا تھا، مگر شیعہ ہمارے ہم سے اچھے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، تو میں صرف اتحاد امت سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ یہ بتائیں، فرمائیں، ہمیں آپ گائیڈ کریں، بلکہ کہ اتحاد امت پاکستان میں کیسے آ سکتا ہے، اس کے لیے آپ رہنمائی ہماری فرمائیں۔ دیکھیں، اتحاد بولتے ہیں ایک ہونے کو، یہ امت ایک ہو جائے، ان کا عقیدہ ایک ہو جائے، ان کا عمل ایک ہو جائے، یہ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحیح متواتر حدیث میں فرمایا ہے، یعنی جتنے اختلافات ہیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان مختلف امور میں ہیں، عقیدے میں ہے اور فروع میں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف، صرف شیعوں اور آپ لوگوں میں نہیں ہے، یعنی مختلف فرقوں میں اختلافات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر تم قرآن اور میرے اطرت کی پیروی کرو گے۔ تو ہم اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے نیا فارمولہ بنانے کے بجائے ہم اتحاد کے لیے ایک منفرد فارمولہ لے کے آئیں، ایک نیا بدعت دین میں شامل کریں، اور وہ اس بہانے کہ ہم یہاں پر وحدت اتحاد کو فروغ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ دین اگر کامل ہے، اللہ کی جانب سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لازمی بات ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی ہر ضرورت اور مسلمانوں کی جو ہے ہر حاجت یہاں پہ اس کا حل ہونا چاہیے، اور بلا شک قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا حل موجود ہے، بشرطے کہ ہم آنکھ کھولیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وصیت میں یہی فرمایا ہے کہ میرے بعد اتباع کرو قرآن کی اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور یہ بھی صرف صحیح حدیث نہیں ہے، متواتر حدیث ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، قرآن اور اطرت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اور یہ غایت اتحاد جو ہے، غایت وحدت جو ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید میں، یعنی در حقیقت بظاہر دو چیزیں ہیں، حقیقت میں ان میں کیونکہ کوئی افتراق ہی نہیں ہے، تو ایک ہی اتھارٹی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حوالہ دے رہے ہیں، ہمیں ارجاع دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر واقعاً ہم نے وحدت کرنا ہے، یہ وحدت اس کا لانا تو بہت مشکل ہے، یعنی یہ تو ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ تعصبات اتنے زیادہ ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، تعصبات اتنے زیادہ ہیں، تقالید اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ حتماً صحیح ہے، چاہے وہ باطل بھی ہے، سنت کے خلاف بھی ہے، قرآن کے خلاف، پھر بھی صحیح ہے، اور ہمیں اسے ہر قیمت پہ صحیح منوائیں، اور ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث کیا کہہ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، قرآن مجید کا فرمان کیا ہے۔ تعصبات تو بہت زیادہ، یہ تو اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو عذاب ہی صحیح کر سکے گا، تربیت دے گا، وَإِلَّا اس کا کیا طریقہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ مسلمان واقعاً اللہ کے سامنے خشوع کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع کریں، اور اپنی بدعات کو چھوڑ دیں، اور اس میں سب سے آگے علماء ہیں، یہی علماء اپنی دکانداری کے لیے، اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کہتے، کیا کیسے فتوے نہیں دیتے، کن حلال خونوں کو یہ حرام بنائیں گے، حرام خونوں کو یہ حلال بنائیں گے۔ تو طریقہ کار تو بہت مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتحاد ایسا کبھی آئے گا، لیکن اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے۔ طریقہ وہی ہے کہ ہم اگر قرآن و اطرت علیہم السلام کی اتباع کریں تو اس میں سے تو 99% اختلافات ختم ہوں گے، 99% اختلافات ختم ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ کار جو ہے قرآن و اطرت علیہ السلام کی اتباع کا، یہ کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی غرب زدہ انٹلیکچول سیاسی رہنما یا مفکر کی بات نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس وحدت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ وہی ہے کہ ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک لیڈرشپ ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، قرآن مجید ہے، اس لیڈرشپ کی محوریت میں، اس لیڈرشپ کے ارشادات کے روشنی میں اگر ہم چلیں تو لازمی بات ہے کہ وحدت آ جائے گا، کوئی یعنی اکثر اختلافات رفع ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہتا
کہ پورے وحدت آ جائے گا، لیکن اکثر اختلافات رفع ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے کہ مسلمانوں سب کا اجماع، فرق کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایک ایسا شخص ظہور کرے گا جو دین کا احیاء کرے گا، اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا، اور ظلم کا خاتمہ کرے گا، اور سنت کا احیاء کرے گا، اور دین کا احیاء کرے گا، اور سب جتنے جہالتیں ہیں، جتنی اختلافات ہیں، ان کا وہ ازالہ فرمائے گا، اور وہ ہے امام مہدی علیہ السلام، اور ہم سب کا اعتقاد ہے ان پر. تو کچھ اگر ہم حدیث ثقلین کے طرف واپس پلٹ جائیں، کچھ اختلافات حل ہو جائیں گے، کچھ اختلافات حل ہو جائیں گے، لیکن سب اختلافات حل نہیں ہوں گے. لیکن سب اختلافات کب حل ہوں گے؟ وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث ہیں، اور سب مسلمین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. بہت کم شاذ لوگ ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے واقعے میں ان کے متعلق ان کا جمہور کے خلاف، اجماع کے خلاف کوئی عقیدہ ہے، لیکن باقی سب کا اجماع ہے. حقیقی جو دین کا احیاء ہوگا، اور حقیقی دنیا میں ظلم کا، اور سب قسم کے فتنے ختم ہوں گے، سب قسم کے جہالات ختم ہوں گے. وہ اسی وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میرے اہل بیت سے ایک ایسا شخص آئے گا، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو وہ ہوگا. لیکن اس وقت تک جب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا تو ہمارا فرض یہی ہے، ہم نے اللہ کا جواب دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں. وصایات نظر اگر ہم امتی ہیں، دن میں 10 دفعہ اذان اقامہ اگر گن لیں تو 10 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، 15-20 دفعہ، ٹھیک ہے نا. اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان میں ہم کہتے ہیں، اقامے میں کہتے ہیں، اس کے بعد نماز میں کہتے ہیں. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی رسالت کا ہم شہادت دیتے ہیں، ان کے تو یہ بات لازمی بات ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. اللہ خالق زمین و آسمان ہے، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، ملائکہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا. وہی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ ہمارے ٹیچر ہیں. وہ ٹیچر کس نے بھیجا؟ اللہ نے ٹیچر بنا کے بھیجا ان کو. وہ ہمارے گائیڈ ہیں. تو یہ جو ہم ان کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ٹیچر ہیں، اللہ کی جانب سے میسنجر ہیں، اللہ کی جانب سے ہمارے ہادی، ہمارے گائیڈ ہیں. وہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کی وصیت ہے، جس پہ ان کا بڑا یہ نہایت تاکید ہے کہ 3 دفعہ فرماتے ہیں کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور وہ کہتے ہیں میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں مر جاؤں گا. مسلمانوں جو یاد رکھو، بہت قریب میں مر جاؤں گا، تو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اور یہ حدیث متواتر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی خبر واحد ہے. ابھی تواتر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ہم ثابت کریں گے. ابھی تو 3-4 طرق ہم دکھا چکے ہیں اب تک. حدیث سفیان بن یعقوب الفسوی، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے علاوہ جو حدیث ہم نے دکھایا آپ کو پچھلے حلقے میں، وہ کون سے تھے؟ حدیث بلاذری صاحب کی حدیث دکھایا، اور اس کے حدیث اسحاق ابن راہوی کی، سب 3 صحیح احادیث. اب جو ہم نے شروع کیا تھا تصحیح، جو ہے حافظ ابو الحسن دارقطنی کی جو روایت ہے، 2 روایتیں اس نے نقل کی، دونوں صحیح ہیں. اچھا، وہ یہ احادیث اتنے جب طرق زیادہ ہیں، یہ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلمین سب کا جب سب فرقے روایت کرتے ہیں، شیعہ بھی روایت کرتے ہیں، مخالفین بھی روایت کرتے ہیں، ایسے رجال سے روایت کرتے ہیں جن کی سچ ہونے میں، جن کے صادق القول ہونے میں کوئی سوال نہیں ہے، اور بہت سارے مختلف طرق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے کہ میرے بعد قرآن اور اطرت علیہم السلام کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو. اگر کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو پھر عزیزو، اور ہمیں پتہ ہے کوئی فائدہ نہ ہو نا، اتحاد کو چھوڑیے، کوئی فائدہ نہ ہو، ہم اتحاد کا ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ اس سے ان کی اتباع کرنے سے اتحاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. صرف ان کا فرمان یہی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرماتے کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے نا، اگر یہ بھی نہ ہوتا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی اتباع کرو، تو اتباع تمسک واجب ہے. اب جب انہوں کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو پھر تو تاکید بہت زیادہ ہے. کون سا مسلمان، کون سا عاقل ہے دنیا میں وہ راضی ہو کہ وہ روز قیامت گمراہوں کے زمرے میں، بلے منافقین کے زمرے میں، وہ تفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا فرقہ، 72 فرقے کے زمرے میں جو اہل جہنم ہے ان کے زمرے میں محشور ہو. کوئی چاہتا، کوئی ہے ایسا مرد، عورت، نوجوان، پاکستان، ہندوستان، کسی بھی جگہ جو وہ یہ چاہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ روز قیامت وہ سیدھا جہنم چلا جائے؟ ہے کوئی نہیں ہے. ہم سب کی یہی، اگر نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے یہ نماز پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اسپورٹس ہے، کوئی ایکسرسائز ہے. روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی، یا عبادت کے لیے،
یہ سب اعمال بچا لیتے ہیں، عقیدہ، عمل، سب یہ امید یہی ہے کہ خدا کو مقبول ہو، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو، ٹھیک ہے نا. قبولیت کا راستہ بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس راستے سے چلو گے تو عمل تمہارا صحیح قبول، نہیں چلو گے تو نہیں، گمراہ ہو. عزیزو، ہمیں اس غفلت سے بیدار ہونا ہے. اس غفلت سے اگر ہم بیدار ہو جائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے ہمارے اہم ہے علماء کرام کی، کہ یہ اس احادیث کے کنارے سے ایسے ہی چلیں اور اس کی عوام تک نہ پہنچائیں، اس کی تبلیغ نہ کریں، اس پہ زور نہ ڈالیں، تاکید نہ کریں، تو یہ اس کا جواب دینا ہو. اور صحیح احادیث کو لوگوں سے چھپائیں، متواتر احادیث کو لوگوں سے مخفی رکھیں تاکہ خدا نخواستہ ہوا ان کو پتہ چل جائے. یہ تو جو یہ خیانت ہے، یہ غداری ہے، اس کتنا گھناؤنی ہے، کتنا عظیم ہے، اس کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ سب لوگوں کی ضلالت کا انسان، گمراہی کا انسان ذمہ دار بنے. تو اس حدیث شریف کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہی ہے کہ اگر ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی لیڈرشپ کے سائے میں جمع ہو جائیں، ان کے علم کے نیچے جمع ہو جائیں. اور یہ بات نہیں، ہم نہیں کہتے کہ شیعہ جیت گئے بھائی، یہ کوئی گیم نہیں ہے. خدا نخواستہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اہل سنت بھائی ہیں، ہم ان کو شرمندہ کرنے بھائی ہم جیت گئے، آپ باطل ہو گئے، نہیں. یہ کوئی جیت ہار کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی انا کی بات نہیں، یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، اور اللہ نے ہمیں صرف ایک زندگی، اللہ نے اگر 2 زندگی دی ہوتی نا، پھر بھی کہتے چلو ایک زندگی ہم ایسے گزارتے ہیں جیسا مرضی ہے، اگلے زندگی میں کچھ کریں گے، اس میں پھر سیریس بنیں گے. اللہ نے تو ایک ہی زندگی، ایک زندگی میں اب سیریس بنے، اس کے بجائے کہ انسان کو روز قیامت ندامت، شرمندگی، حسرت ہو، بجائے ابھی اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق. اس سے کیا بہتر دنیا میں، اس سے کیا کوئی بہتر عمل ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے اور تصدیق کرے؟ اس سے دنیا میں کوئی ہے؟ اس سے ایمان اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے، اور اسلام اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے ہی نہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو اور کہہ دو آمنا و صدقنا، اگر وہ واقعا صحیح فرمان ہے. مشکوک فرمان کی ہم بات نہیں کرتے، ہم اس فرمان کی بات کر رہے ہیں جو واقعاً سب دونوں فرقوں نے روایت کی ہے، اور صحیح اسانید کے ساتھ روایت کی ہے، اور نہایت اہمیت کے ساتھ روایت کی، ان کی وصیت ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں پر اس کا اثر ہے. تو میں بہت بولتا گیا، جی. تو ابھی جو ہے نا، ابھی جیسے مولوی اسحاق صاحب تھے، ان کے میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین صحیح نہیں ہے، جو صیغہ جس میں وجوب اتباع ہے اور جس میں امان من الضلال ہے، وہ صحیح نہیں ہے. شاید انجینئر صاحب کا بھی یہ قول ہے، لیکن جو ابھی میں نے تحقیقات پیش کی ہیں اور ابھی پیش کرنے والا ہوں، اس کے بہت سارے طرق ہیں، میں نے ابھی ذکر نہیں کیا، وہ جب ذکر کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ محمد علی مرزا صاحب اتنی ہمت کریں، اور دوسرے جو علماء ہماری باتیں سنتے ہیں وہ ہمت کریں. وہ مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ذاتی طور پر میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہر شخص کا اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی وصیت کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنے آپ کو کی ذمہ داری نبھانے کی بات ہے کہ کہہ دیں کہ ہمیں غلطی ہو گئی تھی، ہم اس حدیث کو ضعیف سمجھ رہے تھے، حدیث واقعا صحیح ہے، صحیح نہیں، متواتر ہے. بہرحال عماد بھائی، آپ کے نزدیک کیا خیال ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتحاد بین الامہ کیسے ہونا چاہیے؟ میں تو اللہ یاری صاحب یہ حدیث ثقلین کی بات فرمائی ہے، ہم تو سیکھنے کے لیے آپ پاس آئے ہیں. آپ ایک علم والے ہیں، آپ ایک اچھے اسکالر ہیں، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ تھی کہ اتحاد امت کی نسبت سے میں نے یہ دیکھا کہ علماء جو ان میں پازیٹیو نکلتا ہے، میں نے پازیٹیو بات کی ہے. تسنن جو ہیں یہ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور اتنی ہو جاتے اللہ ناسبیت کی آڑ میں، یعنی کہ وہ کفر لگتے ہیں. تو میں تو کہہ رہے ہیں اللہ یاری صاحب کہ آپ مجھے پتہ چلا اب رہے ہیں کہ اختلاف کبھی نہیں مٹ سکتا. میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے، جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے چھوڑا ہے اور ایک میرے اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں، جو ان کو فالو کرے گا وہ راہ سکھ چین پائے گا. ان
کو کرے گا میں ناکام آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر المیہ اس بات یہ ہے کہ ہمارے ہیں علماء ہونے کے باوجود تسنن کی بات کر رہا ہوں، پھر بھی اس پر نہیں آتے ہیں۔ شیعہ علماء ہمیشہ پازیٹیو نے کہا ہے کا لب یہ ہے کہ ہم امت بنیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مگر امت بن کر چلنا یہی ہے ایک میری آپ سے بھی درخواست ہے، علماء سے بھی درخواست ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے نا، اتحاد، جی ایک اتحاد کا مقصد ہے کہ ایک ہو جانا۔ ہمارا ایک ہو جانا یہ تو بہت مشکل بات ہے نا، کیونکہ مسلمان اپنے تعصبوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور اپنے تقالید کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اکثر اس میں بہت ٹائم لگے گا، میں یا تو اللہ کا عذاب ایسا عذاب آ جائے کہ یہ لوگ جاگ جائیں اور اللہ کے سامنے خشوع کریں اور حق بات کی تسلیم کریں، وَإِلَّا یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن جو اہم بات ہے کہ ہم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے فرقوں کا آپس میں اس مسئلے پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتین پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، وہ اگر مرے گا تو اس کا باپ مرے گا تو اس کو میراث ملے گا، اگر وہ مرے گا تو اس کے بچوں کو، اگر وہ کلمہ خوان ہے تو میراث ملے گا، اور اس کا جان مال اور عزت محفوظ ہے، کوئی اس کو گالی نہیں دے سکتا، کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا خون نہیں کر سکتا، اگر خون کرے گا تو قصاص دینا ہوگا، قصاص دینا ہوگا۔ یہ ہم سب کا اجماع ہے دونوں فرقوں کا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اسی بات پہ زور دیا جائے کہ ہم اپنے آپس میں اختلافات کے باوجود جو اختلافات ہیں وہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور بہت ہی ہماری جو ہے کیا عرض کریں کہ انفارچونیٹ ایک ٹریجڈی ہے جو اسلام پہ آئی ہے کہ اتنے مختلف فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور عقائد الگ ہیں، جو مختلف فرق ہیں، ان کو اگر ہم قریب لا سکیں، ان کو ایک کر سکیں تو اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ نیا بدعت نہیں لانا چاہیے دین میں، کہ ہم وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے ایک نیا فارمولا اپنے آپ سے ہم کریٹ کریں۔ وہ اس کا پہلی بات ہے کہ بدعتی جہنمی ہوتا ہے، اس کو طریقے وہ کام ہی باطل ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم ایک نیا فرقہ بنائیں گے، ایک نیا مکتب فکر بنائیں گے، وہ اس سے مسائل مزید پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ کامل ہے، اس میں طریقہ کار بہت وضوح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ثقلین علیہ السلام کی اتباع کریں۔ تو اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں کہ ثقلین کے اتباع، اور جب تک کہ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فارمولا سب مسلمان اپنی بدبختی کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے، نہ کہ یہ فارمولا غلط ہے، تو اس وقت تک کم از کم اس بات کی پرچار کریں کہ جیسے ہم سب کا اجماع ہے کہ ہمارا مال اور خون اور عرض اور عزت آبرو سب مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تو کم از کم ہم آپس میں محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور آپس میں امن کے ساتھ، جن علاقوں میں شیعہ اکثریت میں ہیں اس میں ہمارے اہل سنت جو برادران ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ عزت کے ساتھ پرسکون، اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا الحمدللہ۔ جن علاقوں میں شیعہ اکثریت ہیں وہاں پہ تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور جن مقامات پر، جن ملکوں میں شیعہ اقلیت میں ہیں وہ محفوظ رہیں، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے شیعوں کا، اہل بیت علیہ السلام سے دین لینے کا اور اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کرنے کا، وہ ان کا طریقہ کار نہ صرف شیعہ کتب سے بلکہ سب مسلمانوں کے کتب سے وہ ثابت ہے، اور ثابت نہ بھی ہو کم از کم اتنا تو ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اس کا جان و مال محفوظ۔ تو بہت مہربانی آپ کا عماد بھائی، اگر مزید کوئی حکم ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے آ جائیں، کیونکہ آپ کا لنک کچھ اچھا نہیں ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آپ جو ہیں وہ آپ کو نمبر دے دیں گے، کاظم بھائی آپ کو نمبر دے دیں گے واٹس ایپ کا، آپ ہمارے واٹس ایپ کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ کی بات سنیں۔ بہت مہربانی، ایک منٹ، ہم ان سے بھلے چاہتے ہیں کہ اپنے عماد بھائی جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے آ جائیں۔ کاظم بھائی ان کو ملا دیں، کاظم بھائی عماد صاحب کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ جو ہیں جوائن کرا دیں۔
آڈیو کال کے ذریعے. یہ قریبی ساتھی ہیں اپنے محمد علی مرزا صاحب کے، اور ان کے ساتھ کافی دوستی ہے، تو انشاءاللہ چاہتے ہیں اگر ان کا کوئی خاص پیغام ہے، خاص حکم ہے تو سن لیں. اچھا اب اماد بھائی آپ آ جائیں، واٹس ایپ کے ذریعے آ جائیں. واٹس ایپ اپنا کھول دیں. کاظم بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ نہیں کھلا. واٹس ایپ اپنا کھول دیں پلیز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. تو دوستو ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوگی اور پھر انشاءاللہ آپ کے کال کھول دیں گے. جو ہمارے جو شیعہ غیر شیعہ بھائی ہیں وہ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے کالز لیں گے اماد بھائی کے بعد. تو اماد بھائی کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ بھی تیار ہو جاؤ. ہمارے جو بھائی ہیں، حضرات عزیزو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، آپ کے بھی کال لیں گے، کیونکہ آپ لوگ شکایت کرتے ہو کہ اللہ یار ہمارا کال نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا، آپ کے بھی کال لیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد. یہ اماد بھائی سے گفتگو ہو جائے واٹس ایپ کے ذریعے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. تو آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمان ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان ہے، ایک حدیث پاک آپ کو دکھاؤں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور یہ غیر شیعہ طرق سے ہے، لیکن یہ حدیث غدیر ہی کا دوسرے الفاظ میں بیان ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ حدیث، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جلد نمبر 3، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1430 2009 دار الفکر بیروت میں. یہاں پر صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے عزیزو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 4675، قال صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. 4675 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. ذہبی جو نہایت ہی کٹر متعصب ہے، وہ اس نے بھی تلخیص المستدرک میں اس نے بھی اتفاق کیا ہے حاکم کے ساتھ، اور اس نے بھی کہا کہ یہ حدیث کیا ہے، حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے عزیز؟ 4675. معاویہ ابن ثعلبہ روایت کرتے ہیں ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا عزیزو. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کی، اللہ کی معصیت، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. اور جس شخص نے امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے ان کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت اللہ کی طاعت کی مساوی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت اللہ کی طاعت کی. بھلے آ گئے بھائی جی. بسم اللہ. السلام علیکم اماد بھائی. اماد بھائی آ گئے. السلام علیکم. بات کریں اماد صاحب، آپ لائن پہ ہیں. اماد بھائی بات کریں. جی 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 اللہ یاری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز بہترین آپ کی، بہت صاف ہے. آپ گفتگو کریں، میں خاموش، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی. میں بس یہ پیغام دینا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے فضل سے قرآن، اللہ کا کلام اور اہل بیت علیہم الصلوات و تسلیمات کی جو ہیں ماننے والے بن جائیں، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی میں فرمایا ہے قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں. بس میری ایک آپ کے توسل سے میرا ایک پیغام ہے کہ ہم امت بن کر چلیں. یہ آپ کی بات بجا ہے کہ اختلاف بڑا مشکل ہے یہ معاملہ، مگر اللہ تعالیٰ جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
ان کو بھیجیں گے اور سارے ان کے ہی زیر سایہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں ایک کر دے، کیونکہ یہ جو غیر مسلم کی سازشیں ہیں جی یہود و نصارہ کی، وہ ہمیں ایک ہونا نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کیوں ہیں۔ تو میرے نزدیک اللہ یاری صاحب، شیعہ سنی جو ہے، میرے نزدیک تو یہ دونوں ہمارے لیے محترم ہیں، بس یہ کہ شدت پسندی نے جو ہے وہ بہت جو ہے معاملات خراب کیے، جس کی وجہ سے آج یہ نوبت ہم تک پہنچی ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے جو بھائی ہیں جو سنی کہلاتے ہیں وہ ہمارے نزدیک محترم ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں بلا شک بلا ریب، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ خداوند متعال صحت دے، سلامتی دے. شدت پسندی جو ہے مرفوض ہے، اور یہ جو ہے سیاسی مقاصد ہیں، بہت سارے ملک ہیں ان کے ایجنسیز کام کرتے ہیں اس مسئلے پر. بہت سارے ایسے آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے مدرسے ہیں اور بہت سارے ایسے تنظیمیں ہیں، عسکری تنظیمیں ہیں تکفیری، جن کا کام ان کا کام دین سے نہیں ہے. ان کو چلانے والے اور کو فنڈنگ اور لوگ دیتے ہیں، اور وہ بیچارے نوجوان ہمارے جو ہوتے ہیں سادہ، ان کو دین کے نام پر دھوکہ دے کر ان کو بھرتی کرتے ہیں اپنے تنظیموں پر، اور ان سے قتل کراتے ہیں، دہشت گردی کراتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. تو جو شدت پسندی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو چلانے والے ہم سب کے دشمن ہیں، اور یہ جو ہیں یہ جو بالکل ان کے جو لیڈر ہیں، ایسے تنظیم جو ہیں عسکری تنظیمات، ایسے مدارس جن کا کام ہے عسکری طریقے سے عام مسلمانوں کا خون بہانا، تو یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جو نوجوان ہیں جو بھرتی ہوتے ہیں وہ بیچارے بیوقوف جاہل، ان کا برین واشنگ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے فنڈنگ کہاں سے آتے ہیں اور کون لوگ ان کو چلاتے ہیں اور کس کے ایجنڈا پہ وہ چلتے ہیں، وہ اگر آپ غور سے دیکھیں وہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی غرض نہیں ہے. اس کے پیچھے سیاسی اغراض ہیں کہ مسلمانوں کا اگر خون بہایا جائے، مسلمانوں میں آپس میں افراتفری، قتل و غارت پھیلا جائے، تو ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، ان کے ایسے فوائد ہیں ان کو پہنچتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے نوجوانوں کو جو ایسے تنظیموں کے وہ شکار بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے وہ کی ضلالت میں اور ان کی گمراہی کا ان کے ہاتھ چڑھتے ہیں، ان گمراہ بن جاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ ہمادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ خودکش دھماکے کرا دیں، مسلمانوں کا قتل کرا دیں. تو اس صورتوں میں یہ علماء کا کام ہے اچھی طرح سے عوام کو بتا دیں کہ ایک مسلمان کا اگر آپ خون بہاتے ہیں تو آپ جہنمی بنتے ہیں. کسی مسلمان کو حق نہیں دوسرے مسلمان کے خون کا خون کرنا، اور سب مسلمان چاہے وہ بدعتی طبقے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدعتی کیوں نہ، پھر بھی اس کا خون جو ہے بہانا حرام. بہرحال خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی عماد بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آمین. اللہ یاری صاحب کے چینل پر میں آتا رہوں گا اتحاد امت کی نسبت سے، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ جب پاکستان میں تشریف لائیں تو ہمارے انجینئر علی بھائی ہیں حافظہ اللہ تعالی، طارق جمیل صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، ماڈریٹ علماء ہیں، یعنی کہ جو اتحاد چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ ان سے ملاقات فرمائیے. اتحاد امت کی نسبت سے آپ جیسے علم والوں کی بڑی ضرورت ہے. انشاءاللہ انجینئر صاحب تو اس طرح ہمارے ساتھ فون پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے بھائی، پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے، وہ ملنے سے کیسے ملیں گے ہم سے جو فون پہ بات نہیں کر سکتا وہ سامنے کیسے ملے گا. لیکن طارق جمیل صاحب سے حتماً ملیں گے انشاءاللہ اگر پاکستان انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کو، بہت مہربانی. زندہ رہیں، سلامت رہیں، دعا گو ہیں آپ کے لیے. خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے. بہت شکریہ. آمین. بہت مہربانی. خدا آپ کو سلامتی دے، خدا آپ کو عزت دے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آپ سب کا بہت شکریہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی عماد صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا، اتنے خطیب ایک عالم دین ہونے کے حیثیت سے وہ ہمارے پروگرام کو انہوں نے زینت بخشی ہے اپنے شرکت سے. بہت دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کی اور ان کے اہل عیال کی حفاظت فرمائے، ان کے حوائج برآورد فرمائے، اور خداوند متعال ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے.